اس امینڈمنٹ بل کا جن پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے وہ ہم درگاہی لوگ ہیں، وہ ہم درگاہ والے ہیں، وہ ہم مسجد والے ہیں، وہ ہم مدرسے والے ہیں، اور وہ ہم لوگ ہیں جو قبرستان کی دیکھ ریکھ اور ان کی کیئر ٹیک کرتے ہیں اس وقف کے ایکٹ اور اس کی انٹینٹ کے تحت۔ تو ابھی تک درگاہوں سے کوئی بندہ جو ہے ابھی تک فی الحال سامنے نہیں آیا تھا، تو اپنے سب لوگوں سے مل کر تقریباً 70,000 خانقاہیں ہیں ہندوستان کے اندر، تقریباً 1.5 لاکھ رجسٹرڈ اور مسلمانوں کی کیئر میں اگر آپ ملائیں اس کا ڈاکیومنٹیشن موجود ہے ہمارے پاس، 1.5 لاکھ قبرستان موجود ہیں، اور ان سب کے وجود کو خطرہ ہے اس وقت، جس کی وجہ سے میں ایز اے ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر ان کے مشورے سے اور ان کے ساتھ مل کر تمام خانقاہوں کے سجادہ نشینوں اور ان کے گدی نشینوں کے ساتھ مل کر میں نے یہ ریپرزینٹ کیا اور PIL میں نے پیش کر دیا۔ اس میں ایک فگر آپ کے سامنے رکھ دوں، سپریم کورٹ میں جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے خلاف جو میں نے PIL درج کیا ہے، یہ صرف ایک پیٹیشن نہیں ہے، پیٹیشن تو کوئی بھی زمینی مسئلہ بن جاتا ہے، بلکہ یہ 3,000 سے زیادہ جو رجسٹرڈ ہمارے سامنے ایک فگر موجود ہے، 3,000 سے زیادہ دینی اداروں کا مقدمہ ہے، یہ ان کی آواز ہے۔ ایک فگر جو میرے سامنے آئی ہے کچھ ریسرچ کرنے کے بعد، کچھ اپنے بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد، اور کچھ لوگ جو اس سے اثر انداز ہو رہے ہیں ان سے بات کرنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ اس ایکٹ سے کھلے 1200 مسجدیں، 330 مدرسے، 80 خانقاہیں، 55 درگاہیں اور تقریباً 1800 سے کچھ زیادہ قبرستان ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ جو چیزیں ہیں جو وقف بورڈز میں الگ الگ ہندوستان کی جگہوں پر درج ہیں، اور جو درج نہیں ہیں تو اس امینڈمنٹ کا کوئی نہ کوئی کلوز ایسا ہے جو ان جگہوں کو، درگاہوں کو وغیرہ کو جو ہے وہ انکروچمنٹ ثابت کر کے ان کو سرے سے ان کے وجود کو مٹانے والا ہے۔ جو لیگل گراؤنڈز ہیں میں جلدی ان میں سے پاس آن کر رہا ہوں۔ لیگل گراؤنڈز جو ہم نے اپنے PIL کے اندر لیے ہیں، اگرچہ کل ہماری کورٹ میں سنوائی ہے، مگر ود ان دا باؤنڈز آف لیگالٹیز، قانون کی حد میں رہتے ہوئے جتنا میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، اور یہ شیئر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے مادھیم سے یہ عام لوگوں تک پہنچ جائے کہ ہم نے یہ PIL کچھ بنیادی کانسٹیٹیوشنل اور اسلامی شریعت کے نقطوں اور نکات کو مد نظر رکھ کر ہم نے اس کو فائل کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، اس میں آرٹیکل 26 کا النگھن ہے، جس میں نان مسلم ممبرز کو وقف بورڈز میں شامل کر کے ہمارے جو خاص دینی ادارے ہیں، مسلم ادارے ہیں، ان میں غیر ضروری جس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان میں دخل کیا جا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، آرٹیکل 30 کا تحفظ ختم ہو گیا۔ آرٹیکل 30 نے جو ان اداروں کو، وقف کے اداروں کو جو حفاظت دی تھی، جو پروٹیکشن دیا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور وقف بورڈ کا ایکچول ادھیکار وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹرز کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے جو نتیجے ہیں وہ ہمارے سامنے آگے آئیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ سیکشن نمبر 107 کا ریپیل کر دینا۔ اب اگر کسی نے 12 سال سے کسی جگہ پر، وقف کی جگہ پر قبضہ کر رکھا ہے، تو اس ادھینیم کے تحت، اس امینڈمنٹ کے تحت وہ جگہ اس کی ہو جائے گی، وہ جگہ کا مالک بن جائے گا۔ اور یہ انٹینٹ آف وقف، یعنی جو اس کے وقف کرنے کے پیچھے جو انڈاؤمنٹ، جو ایگزیکٹ قانونی لفظ ہے، یہ اس کی نیت کے بالکل خلاف معاملہ ہے۔ انڈاؤمنٹ ایک امانت ہے، میں اردو میں تھوڑی بول رہا ہوں آپ سے، انڈاؤمنٹ ایک امانت ہے، اور امینڈمنٹ اس امانت میں خیانت ہے، یعنی اس کو ختم کرنا ہے۔ اب اس کے اندر ایک معاملہ اور بھی ہے کہ پہلے بورڈ کے اندر کمیونٹی کا، مسلم کمیونٹی کا ریپرزنٹیشن تھا، مگر اب کیا ہوا ہے کہ الیکٹڈ ممبرز کے بجائے
اس کے اندر نامینیشن ہوگا اور نامینیشن کے حساب سے جو ہیں اس کے اندر لوگ تعینات کیے جائیں گے۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے میں شارٹ کر دے رہا ہوں اس کو، جوڈیشل ریویو کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جوڈیشل ریویو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایفیکٹو اپیلیٹ میکینزم یہاں پر موجود نہیں ہے اس امینڈمنٹ کے اندر۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہو، آپ کا کبھی بھی قانون کا راستہ بند نہیں کیا گیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو راستہ کھلا رکھا گیا ہے اس راستے کو، ایسا راستہ کھلا رکھا گیا ہے، مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہہ دوں آئیے میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے، مگر آپ کے گھر سے میرے گھر پہنچنے میں جتنے راستے ہیں وہ سب ٹوٹ چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں۔ میرے گھر پہنچنے کا ایک ہی راستہ بچا ہے، وہ ہے جنگل جس میں خونخوار جانور رہتے ہیں، اس کے بیچ میں ہو کر آپ کو میرے پاس آنا ہے۔ تو یہ ایک مختصر تعارف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں درگاہوں کو، مسجدوں، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، اور اس کے بعد جو ہمارے امپورٹنٹ فگرز تھے اور پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ وقف امینڈمنٹ بل 2025 کا، اور اس کے خلاف اس کے انکانسٹیٹیوشنل چند کلازز ہیں جن کے اوپر ہم نے نظر کی، جو خاص طور پر ہم مسلمانوں اور خاص طور پر جو درگاہ، مسجد، مسلمانوں کے قبرستان، مسلمانوں کی خانقاہ، ان سے ڈائریکٹ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی آئیڈینٹی کے لیے ایک نرم لیکن تیز چوٹ کرنے والا یہ امینڈمنٹ آ رہا ہے، اور بلکہ وہ قانون میں بدل چکا ہے۔ اس کے سلسلے میں 13 اپریل 2025 کو ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن PIL میں نے درج کی ہے، اور بہت سارے PILs درج ہوئی ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کل انشاءاللہ سپریم کورٹ میں صبح میں اس کی ہیئرنگ ہے۔ ہمارے فرق یہ ہے، ہماری PIL دوسری PILs میں آپ کی نالج کے لیے تھوڑا سا بتا دوں سر، کہ اور میں محترمہ جو یہاں موجود ہیں، کہ ابھی تک جتنی PILs داخل کی گئی ہیں وہ زیادہ تر اس میں میکزیمم جو ہے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل اینگل سے لیا گیا ہے، یا کوئی دوسرا جو بھی انٹرسٹ جس کا ہو۔ ہسٹری، ہم حضرت محمد صاحب کے ونشج ہیں اور میں ان کی 46ویں پیڑھی میں ہوں۔ حضرت امام حسین جن کا آپ نے نام سنا ہوگا، کربلا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اولاد میں ہوں میں، اور ہماری درگاہ اور خانقاہ ضلع ایٹا UP میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے مارہرہ، وہاں پہ واقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مجلس شرعی ٹرسٹ ممبئی رجسٹرڈ، اس کا میں چیف ٹرسٹی بھی ہوں اور میں اس کا پریسیڈنٹ بھی ہوں۔